علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص رافضی کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کے نزا کا وقت آیا، لوگوں نے حسب معمول اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ کہا کہ نہیں کہا جاتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ دو شخص کھڑے کہہ رہے ہیں کہ تو ان رافضیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر کو برا کہتے تھے، اب یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے اٹھے، ہرگز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان اس واقعے کو نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ نتیجہ جب ان بد مذہبوں کا ہے جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی کرتے تھے، ان سے میل جول رکھنے والے کا جب یہ حال ہے تو ذرا سوچو جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو وہابی اور دیوبندیوں کے پاس بیٹھتا ہے، جو ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، جو ان کے ساتھ پانی پیتا ہے، جو ان کے ساتھ شادی بیواہ کرتا ہے، جو ان کے ساتھ سارے معاملات رکھتا ہے، تو میرے امام فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا۔ اے میرے پیارے سنی مسلمانوں، ان وہابیوں سے دور رہو جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی، جنہوں نے کہا کہ معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، جنہوں نے کہا کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو جانور اور بیل سے بدتر ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، اتحیات پڑھتے ہو، تو اس میں خیال کس کا آتا ہے؟ اس میں خیال مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آتا ہے۔ تو جب خیال نماز میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آتا ہے، اگر حضور کا نماز میں خیال نہ آئے تو ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ اگر حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو معاذ اللہ رب العالمین نماز نہیں ہوتی ہے۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کو عقیدے کی بات سکھاؤ تاکہ وہ بڑے ہو کر کے اعلیٰ حضرت کی زبانی کہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔